اور یہ کرامت عین معجزہ نبی ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر وہ بندہ نبی پر ایمان لا رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہے اور سچا ولی ہے، اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اولیاء کرام جو ہیں ان کو خاص اللہ نے مقام دیے، اور ان کے مقام سے انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ وہی کہے گا داتا صاحب پہلے ہو گزرے ہیں بابا فرید، لیکن ہن کوئی نہیں ولی نظر آتا، ہن تسی ہمیں ولی بنائی پھر۔ اب بھی ہیں ولی، اب بھی ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھ تو ہونا، ولی کو ولی پہچان سکتا ہے۔ گدڑی میں چھپا ہوا ہو ہمیں کیا خبر ہے؟ اس لیے حضرت شیخ سعدی کہا کرتے تھے کسی فقیر کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھا کر، ہو سکتا لباس فقر میں کوئی خضر پھر رہا ہو، کیا خبر ہے ہمیں؟ اولیاء ہیں، ان کی فوقیت سے، ان کی خصوصیت سے انکار نہیں۔ وہ قبروں میں پہنچ کر بھی اپنے ماننے والوں اور اپنے عقیدت مندوں کی مشکلیں حل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ حضور یحییٰ بن یحییٰ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر ان کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، عام آدمی نہیں ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی سند جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں کئی مقام پر آتا ہے ان یحییٰ بن یحییٰ، وہاں موجود ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں۔ ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کنت فی غم شدید، ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں بہت پریشانی میں تھا، پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ کہتے ایک رات میں سویا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا، کأنہ یقول لی، اور سرکار مجھے فرمانے لگے سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ واستغفر وصل تقضی حاجتک، فرمایا جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا۔ کہاں جا؟ قبر پر، یحییٰ بن یحییٰ کے پاس نہیں، ان کی قبر پر جا۔ ہے تو یہ سکھایا جاتا ہے قبروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ قبر والوں کے پاس کیا پڑا ہے؟ سرکار خود بھیج رہے ہیں، سرکار خود بھیج رہے ہیں، اور قبر کس کی ہے؟ امام بخاری اور مسلم کے استاد کی ہے۔ اور ابو علی نیشاپوری بھی عام آدمی نہیں، وہ بھی محدث ہے، حدیث کا محدث ہے۔ اس کو بھیجا جا رہا ہے سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، جاؤ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ، وہاں جا کر استغفار کرو، وہاں جا کر دعا مانگو، تمہاری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور میں وہاں پہنچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو آج غوث پاک کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ نا آج ہمارا، یہ عقیدہ امام بخاری کے استادوں کا بھی تھا اور اس زمانے کے محدثین کا بھی تھا، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ ورنہ وہ صبح اٹھ کر کہہ دیتے سرکار نے فرمایا خواب کی بات ہے، قبراں وچ کی پہ ہے، نہیں، وہ گئے، بیدار ہوئے اور ان کی قبر پر گئے، وہاں پہنچے اور انہوں نے استغفار کی، وہاں دعا مانگی۔ کہتے ہیں قضیت حاجتی، جب دعا سے فارغ ہوا تو اللہ نے میری مشکل کو بھی حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قبر کے پاس پہنچ کر بھی یہ تو فیض دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ اس لیے اولیاء کرام کے ساتھ
جو محبت کا رشتہ اہل سنت و جماعت کا قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے، اور یہ تا صبح قیامت دنیا کے اندر ولی موجود رہیں گے، کیونکہ انہی کے ذریعے سرکار کی برہان کا ظہور ہونے ہے، اور چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک باقی ہے، اور اس کے جتنے دلائل جن ہستیوں کے ذریعے ظاہر ہونے ہیں وہ ہستیاں بھی قیامت تک باقی رہیں گی، اور ان کی فوقیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا پیار عطا فرمائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، کتنے بڑے ولی ہیں، کہاں تک نظر ان کی جا رہی ہوتی ہے، اور کیسے کیسے لوگوں نے آ کر ان کو سلام پیش کیا۔ حضور فرید الدین گنج شکر کی بھی وہاں چل لگا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرید الدین کے دادا پیر جو وہاں چلا کر کے گئے ہیں، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین بالکل آپ کے صحن میں چل لگا، اور فرید الدین تو پیچھے ڈیرا لگا کر بیٹھے تھے، اور گھٹنوں کے بل چل کر حضور داتا صاحب کی چوکھٹ پر حاضری دیا کرتے تھے، لمبے لمبے سانس لیتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ لمبے سانس لیتے ہیں؟ فرمایا مجھے داتا کے شہر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ گھٹنوں کے بل چل کر جاتے ہو، فرمایا جتنا بڑا ولی ہے تم تو اس کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے، یہاں تو فرشتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں سلام کرنے کے لیے، میں ادب کی وجہ سے چل کر جاتا ہوں گھٹنوں کے بل۔ نوشو پاک نے فرمایا تھا 9,30,000 ولی نوشو وچ لاہور کے ستے۔ کہ نوشو پاک دے زمانے دی گل ہے، 9,30,000 ولی تو ادو وچ ستا پیا سی، اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ جو داتا صاحب کے ارد گرد اولیاء ہیں، لاہور کے اندر اتنے، ہر گلی کے اندر اتنے اولیاء کے مزار ہیں، پتہ ہے جانتے ہو یہ کیوں اتنے مزار ہیں؟ میں نے کہا جی ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ فرمائے اے داتا صاحب نوں سارے سلام کرنا آئے سن، تو لاہور شہر دی فضا داتا صاحب دے آستانے دا قرب اتنا اچھا لگیا، ساری زندگی اتھے ہی گزار کے چلے۔ اتنا بڑا ولی ان کے آراس ہیں داتا صاحب کے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا عرص مبارک، جنہوں نے ہمیں وہ حریت دی اور سرکار کی محبت کے جام پلائے، حضور کے عشق کے جام پلائے، اور آج سنی ان کا نام لے کر اپنے دل کو سکون دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء سے ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے، اور ان اولیاء کرام کے فیض سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ یہ علماء کرام جن کے زیر سایہ یہ درس قرآن کے سلسلے